وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وقل، اور آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، للذین، ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، انا عاملون، ہم اپنی جگہ عمل کرتے رہیں گے، وانتظروا، اور انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور اسی کی طرف لٹایا جائے گا معاملہ، کلہ، سارا کا سارا، فَاعْبُدْهُ، پس اسی کی عبادت کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کیجئے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے آپ کے پروردگار بے خبر اس سے جو وہ تم کرتے ہو۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، سورہ ہود کی آخری آیات ہیں یہ۔ گزشتہ آیات میں پروردگار عالم وحدہ لا شریک نے فرمایا، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ رب العالمین وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا پروردگار چاہے تو سب کو کیا کر دے، لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دے، ایک ہی امت بنا دے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ان میں کوئی اختلاف نہ ہو، لیکن پروردگار عالم نے انسان کو مجبور نہیں بنایا۔ میں نے کل تھوڑی سی اس میں تفصیل عرض کی تھی کہ پروردگار عالم نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے اور تھوڑا سا انسان کو مجبور بھی کیا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی وہ انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ آخری آیت میں رب العالمین وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، کن سے؟ لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، کیا؟ اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، یہ قرآن کا وہ دو ٹوک فیصلہ ہے کہ جس کے لیے ہمیشہ کفر نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان اس میں لچک پیدا کر دے، اور یہ آج سے نہیں ہے، مشہور واقعہ ہے۔ کفار اکٹھے ہوئے اور ابو طالب کے پاس آئے جب ان کا آخری وقت تھا، بیمار تھے، کمزور تھے، اور انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ چونکہ رسول اللہ مبارک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے اور ہمارے ہم مذہب اور ہم مشرب و ہم راز ہیں، تو یہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سفارتکاری کا بہترین موقع ہے، ہم اپنی بات ان تک پہنچا دیں۔ تو یہ تمام کے تمام بڑے بڑے جو رؤسائے مکہ تھے، سردار تھے، وہ سارے آئے اور ابو طالب کے سامنے کہ دیکھیں جی، آپ کا بھتیجا ہے اور ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، اور دیکھیں اتنا بھی انسان کو آج کل کیا کہتے ہیں، انسان کو اتنا سٹک نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی لچک دکھانی چاہیے، تھوڑی سی انسان میں لچک ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ بس صرف میری بات جو میں کہوں گا یہ، ہاں ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ اپنے رب کی عبادت نہ کرے، اپنے رب کی عبادت کرے، سب کچھ کرے، لیکن بس صرف ہمارا ایک چھوٹا سا مطالبہ، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کرے، ہمارے معبودوں کو۔ سیرت کی تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ آج کل تو خیر گوگل کا زمانہ ہے، جہاں کئی برائیوں میں موبائل استعمال ہوتا ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو ملے گا یہ واقعہ
کہ باقاعدہ انہوں نے مطالبہ پیش کیا، بس صرف ایک مطالبہ ہے، کوئی بات نہیں ہے. اور پھر اتحاد بین المذاہب. اتحاد، اگر میں سچ سچ کہوں تو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے. اتحاد بین المذاہب. آج بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے حضرات، اور جی یہ بشپ فلاں کھڑا ہے، اور یہ میرے ساتھ بشپ فلاں کھڑا ہے، یہ فلاں پادری کھڑا ہے، یہ فلاں ہندو کھڑا ہے، یہ سکھ کھڑا ہے، یہ کھڑا ہے، وہ کھڑا ہے، اور اتحاد بین المذاہب. لہذا اتحاد بین المذاہب یہ ہے کہ پادری مسجد میں آئیں گے، مولوی صاحب گرجے میں جائے گا، ہندو مسجد میں آئے گا، پنڈت اور مولوی صاحب مندر میں جائیں گے. اسی طرح سکھوں کے ہاں کیا کرنا ہے، کبھی وہ ادھر آئیں گے، کبھی ہم ادھر جائیں گے، اور اس طریقے سے جو ہے ہم پیار بانٹیں گے اور ہم اکٹھے ہوں گے اور فلاں. اور اس سے اوپر جو آج ایک بہت بڑا مطالبہ کیا جا رہا ہے تمام اسلامی ممالک کے سربراہان سے، اور وہ ان کا جو بڑا ہے ٹرمپ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم ایکارڈ یہ بناؤ. بھائی ہم سب ابراہیمی ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ ابراہیمی ہیں. مسلمان بھی کیا ہے؟ ابراہیمی. عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. لہذا یہ ہمارا وہ نقطۂ اشتراک ہے، یہاں پر آ کر ہم سب مشترک ہو جاتے ہیں. لہذا نہ کوئی مندر بنائے، نہ کوئی گرجا بنائے، نہ کوئی مسجد بنائے. کیا بنائیں گے؟ ہم ابراہیمی مرکز بنائیں گے، اور ابراہیمی مرکز میں عیسائی آئے گا، وہ اپنا ڈھول بجاتا رہے، جو مرضی کرتا رہے. ہندو آئے گا، وہ اپنی مورتیاں رکھے، جو مرضی کرتا رہے. مسلمان آئے گا، محراب میں کھڑے ہو کر وہ قرآن پڑھتا رہے. یہ مطالبہ آج کا نہیں ہے، یہ مطالبہ تب سے ہے. لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک پر رسول اللہ مبارک جب آئے، اور ابو طالب نے مطالبہ بڑے عجیب انداز سے پیش کیا، اور وہ انداز بڑا عجیب ہے جو علماء نے لکھا ہے. ابو طالب نے کہا بھتیجے جانتے ہو میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میرے بازو کمزور ہو گئے ہیں، بستر مرگ پر ہوں، آج کل کا مہمان ہوں، اور یہ آپ کی قوم کے بڑے سردار ہیں، بڑے ہی معزز ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، اور یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. بس میری آپ سے صرف ایک درخواست ہے، ان کی بات کو سن بھی لیں اور ان کی بات کو رد نہ کرنا. ان کی بات کو انہوں نے یہی کہا. رسول اللہ مبارک نے فرمایا چچا جان ایک بات بتا دوں، میں ان سے صرف ایک مطالبہ کرتے ہوئے تو کئی باتیں کر رہے ہیں نا، کہ اگر یہ شادی کرنا چاہتا ہے، یہ کرنا چاہتا ہے، مال و دولت چاہتا ہے، فلاں چاہتا ہے، فلاں چاہتا ہے، آج بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. کبھی IMF کے ذریعے سے، کبھی ورلڈ بینک کے ذریعے سے. یہ تمام کے تمام جال ہے جو مسلمانوں کے ارد گرد پھیلائی گئی ہے. وہی انہوں نے بھی یہی کہا. آپ کیا چاہتے ہو؟ رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ میں صرف ان سے ایک بات، یہ صرف ایک کلمہ پڑھ لیں، ایک کلمہ پڑھ لیں تو عرب ہے، عجم بھی ان کے غلام ہو جائیں گے اور یہ ان کے پیشوا ہوں گے. ابو جہل تو بڑا زیرک آدمی، اس سے کہا کہ یہی تو ہمارا مقصد ہے، اندھے کو تو دو آنکھیں چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اگر ہماری سیادت اور جو سرداری باقی رہ سکتی ہے اور ہمیں کیا چاہیے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ قولوا لا لا. سمجھ رہے ہو کی کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ابتدا سے کر رہے ہیں کہ سب کی نفی کر دو. ابتدا ہی اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یکدم پینترا بدلا. ابو جہل بہت ظالم آدمی تھا، اس نے کہا یہ کلمہ تو ایسا ہے کہ اگر انہوں نے پڑھ لیا، یہ جو میرے ساتھ آئے ہوئے، یکدم اس نے ان کے دماغوں کو فوراً کیچ کیا اور کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا. ہم بے وقوف ہیں، ہمیں نہیں پتا یہ سارے کام ایک الہ معبود کرتا ہے. رب العالمین وحدہ لا شریک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید میں قرآن اتارا. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ کبھی تنہائی میں، یہ ایسے نہیں، نہ ایسے آپ کو سمجھ آئے گی
نہ آپ کو مزہ آئے گا. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس مکے کے حالات کو سامنے رکھ کر پھر آپ قرآن کی سورت سورہ کافرون پڑھے. قل، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الکافرون. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہاں رب العالمین یہ بھی تو فرما دیا ایھا الاخوہ، ایھا الاخوہ، میرے بھائیوں. کیوں وہ قومی بھائی نہیں تھے؟ وہ قومی بھائی نہیں تھے، وہ وطنی بھائی نہیں تھے. ہم کہتے ہیں پاکستانی بھائیوں. پاکستانی بھائی کہتے کہ نہیں کہتے؟ ساری دنیا میں. اچھا ہمارے پٹھان بھائیوں، پشتو بولنے والے پنجابی بھائیوں، وہ عرب نہیں تھے؟ ایک بھائی چارہ قومی، ایک زبانی، اور پھر یہ تھوڑے سے آگے جا کے یہ سب قریشی ہیں. بنو ہاشم بنو امیہ دونوں کیا ہے؟ ایک ہی خاندان ہے اوپر سے. یہ کہہ سکتے تھے لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا میرے محبوب. اور حالات دیکھیں، یہ سورت نازل ہوئی ہوتی مدینے میں، کہتا ہاں بھائی مدینے میں ایک آزاد اسلامی اسٹیٹ بن چکا تھا، ایک ریاست تھی، رسول اللہ مبارک کی ایک حیثیت تھی. مکے کے حالات کیا تھے؟ ہاں لیکن وہاں کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الکافرون، او کافرو، لا اعبد ما تعبدون. تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے صنم خانے میں چلا جاؤں گا، بت خانے میں چلا جاؤں گا اور میں تمہارے بتوں کے سامنے میں بھی نہیں 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 ایسا کبھی. لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے ساتھ کبھی گرجے میں، بولے آج کی زبان میں، کبھی گرجے میں جانے والا نہیں ہو، کبھی مندر میں جانے والا نہیں ہو. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے تمہیں میں اجازت نہیں دوں گا کہ تم مسجد میں آؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے رب کا انکار کرو اور پھر اس کی نہیں ولا انتم عابدون ما اعبد، تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں. اور آخر میں مہر لگا دی، لکم دینکم ولی دین. نہیں اتحاد بین المذاہب نہیں، لکم، تمہارا دین تمہارا ہے، میرا دین میرا. میں اپنے دین پر عمل کروں گا، تم اپنے دین پر عمل کرو. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن آج مسلمان وہ مسلمان نہیں رہا، آج مسلمان وہ مسلمان نہیں رہا. چون کفر ازکاب برخ زد کجا ماند مسلمانی. جب ایسے دو ٹکے کے مولوی مل جائیں اور مولویوں کا لبادہ اوڑھ کر، لباس اوڑھ کر، اور وہ ان کو راستہ دیں اور وہ بھی ان کے ساتھ کیا کرے، کبھی گرجے میں جائے، کبھی ان کو پھول پیش کرے، کبھی وہ نعوذ باللہ سوچے کبھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ان کا عقیدے کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا آج پیدا ہوا، ایک دوسرے کو پھول پیش کرے، جو کہ لم یلد ولم یولد، جو ہمارے نبی کو گالیاں دے. جی ان سے کہو نا بس بات ختم کرو یار. ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کر سکتے؟ ہاں مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی مانتے کہ نہیں مانتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ وہ بدبختوں مطالبہ تم ان سے کرو. ہونا کیا چاہیے تھا، ہو کیا رہا ہے؟ عقل پر پردے پڑے. مطالبہ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے کریں کہ بھئی تم ہمارا قرآن مان لو. ہم تو سب کو مان رہے بھائی، ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ یہودی عیسائیوں سے سب سے مطالبہ کرے، ہم یہودیوں سے مطالبہ کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانو، نبی مانو. ہمیں بھی اگر ہم نہیں مانتے تو ہمیں کہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانو. ہم تو مانتے عیسیٰ علیہ السلام. ہمارا ان سے مطالبہ بنتا ہے، عیسائیوں سے کہ رسول اللہ مبارک کو مانو، اور یہودیوں سے کہ عیسیٰ اور محمد رسول اللہ دونوں کو مانو. مطالبہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور مطالبہ کسے کیا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ، واہ رے واہ، کیا شان. اور ہمارے مولوی ہیں جن کی رالیں ٹپکتے رکتی نہیں ہے، بس صرف دو پیسوں کی خاطر
اور کبھی کیا ہے جی اتحاد بین المذاہب ہے، اور یہ اتحاد بین المسالک ہے، اور یہ اتحاد فلاح ہے، اور مسلم عیسائی بھائی بھائی. جی جی ترقی کر رہے ہیں نا. اب یہ ترقیاں ہو رہی. قل آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، للذین ان لوگوں سے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لائے، کیا کہو، کیا فرمائیے، اعملوا علی مکانتکم اپنا عمل کرو اپنی جگہ، انا عاملون ہم اپنا عمل کرتے رہیں گے، وانتظروا تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ حق کس کے ساتھ ہے. خود بخود کیا ہو جائے گا، حق واضح ہو جائے گا. اچھا ایسے موقع پر وہ فوراً کہہ دیتے تھے کہ اچھا اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر اگر ہم نہ حق پر ہیں تو اللہ کا عذاب آتا کیوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے دے فوراً آ جائے. تو اس کا جواب یہ ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غیب کون جانتا ہے، اللہ کا عذاب کب آئے گا کون جانتا ہے، اللہ کے سوا. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور یہ معاد یعنی اسی کی طرف تمام کے تمام معاملات کو لٹایا جائے گا، اور وہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. فَاعْبُدْهُ، بس عبادت کس کی کرو، صرف اللہ کی، صرف اللہ کی. وقت نہیں ہے ورنہ میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور مطالبہ پیش کرتا. بنو ثقیف یہ طائف کے رہنے والے تھے، اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو انہوں نے بڑی جنگ کی تھی حوازن اور ثقیف نے رسول اللہ مبارک کے ساتھ. اور غزوہ حنین جس کو کہتے ہیں سورہ توبہ میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے، پیچھے گزر چکا ہے 10ویں پارے میں غزوہ حنین. تو یہ آئے ایک وفد کی شکل میں مدینہ منورہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کو شکست دے دی تھی. رسول اللہ مبارک کے صحابہ کرام نے شکست دی تو یہ پھر ایک وفد کی شکل میں مدینہ منورہ آئے. انہوں نے چند مطالبات پیش کیے، مطالبات بڑے عجیب ہیں. انہوں نے کہا جی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمے سے انکار نہیں، کچھ مطالبے ہیں ہمارے. اچھا جی کیا کیا مطالبے؟ مطالبہ یہ ہے جی 5 نمازیں پڑھیں گے لیکن اوقات ہماری مرضی کے ہوں گے. نمازیں کم نہیں کرتے، نمازیں 5 ہوں گی، نمازیں 5 ہوں گی، لیکن چونکہ مصروفیات ہوتی ہے تو ہم کیا ہیں، کبھی ظہرین پڑھ لیں گے، کبھی مغربین کر لیں گے، کبھی کچھ کر لیں گے، کبھی کچھ کر لیں گے. لہذا ہم پر یہ لازم نہ کرے کہ جی ظہر کے الگ پڑھے، عصر کے الگ پڑھے، مغرب کے الگ پڑھے، اس ہم کو اور کوئی کام نہ کرے، بس نماز ہی پڑھتے رہے. ایک مطالبہ یہ. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ تمام بتوں کو توڑ رہے ہیں، تمام بتوں کو. حبل ہمارا قومی ورثہ ہے، قومی ورثہ ہے، اس کو آپ نہ توڑیں. حبل حابیل کے نام پر جو آدم علیہ السلام کے بیٹے مظلومن قابیل نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، تو ان کے نام پر انہوں نے ایک بہت بڑا بت بنایا تھا. تو رسول اللہ مبارک نے تو جیسے فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد بتوں کو زیر و زبر کرنا شروع کر دیا. انہوں نے مطالبہ یہ پیش کیا کہ حبل کو کچھ نہ کہیں، یہ ہمارا قومی ورثہ ہے. اچھا نمبر 3، آپ کہتے ہیں کہ جی زنا نہ کریں. ہمارے ہاں ہمارا دستور یہ ہے کہ شادیاں بڑی دیر سے ہوتی ہیں تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لہذا یہ بھی ہمیں اجازت ملنی چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ جی شراب حرام ہے، تو طائف کا علاقے میں تو بہترین انگور ہوتا ہے، اور انگور سے ہم کیا کرتے ہیں، شرابی تو بناتے اسی پر، تو ہمارے تمام معیشت کا دار و مدار ہے. اور آپ کہتے ہیں شراب حرام ہے، تو لہذا شراب کو کیا ہے دوسروں کے لیے حرام کریں لیکن ہمارے لیے خاص پیکج ہونا چاہیے. اچھا جی ایک مطالبہ یہ پیش کیا کہ جی آپ کہتے ہیں سود، تو ہمارا کاروبار کیا ہے، سود پر مبنی ہے. یہ ساری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی. رسول اللہ مبارک نے فرمایا تمہاری ایک بات بھی قابل قبول نہیں. دین ہمیں یہ سکھاتا ہے انہیں جی قریب کر لو نا، انہیں جی پیار کر لو نا. دین کا بیڑا غرق ہو گیا، برائیوں پہ برائیاں، بدعات پہ بدعات، دن بدن نئی نئی بدعات. اور وہ کیا ہے، بدعت کہتے کس کو، جو دین کے نام پر ایک نیا کام شروع ہو جائے. اور ہم نہیں جی، اور سختی نہ کریں قاری صاحب، آپ بس آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، جذباتی نہ ہوا کریں. جذبات رسول اللہ مبارک نے فرمایا تمہارا ایک مطالبہ قابل قبول نہیں ہے، اور اگر ایمان لانا ہے تو ٹھیک، نہیں
خبر لے لیں گے آپ کی۔ انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا کہ خیر نہیں ہے۔ اگلے دن آئے، بطیب خاطر ایمان قبول کیا، اس پر کوئی کمپرومائز، اسلام کے جو اصول اور قواعد ہیں، قوانین ہیں، ان پر کوئی، یہ آج کا نہیں ہے۔ کفر کیا ہے؟ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مطالبہ پیش کرتا رہا ہے، لیکن آج مسلمان بس او نہیں، او جی ذرا مصلحت سے، حکمت سے کام لینا ہے، حکمت کے ساتھ چلنا ہے، اس حکمت نے یہ بیڑا غرق کر دیا۔ بہرحال وتوکل علیہ، بھروسہ کس پر کریں؟ یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہو، کچھ نہیں ہوتا، صرف کس پر بھروسہ؟ اللہ کی ذات پر۔ وما ربک بغافل عما تعملون، نہیں ہے آپ کے پروردگار بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ تمہاری ہر حرکت اور ہر کرتوت اللہ کے سامنے، اس کے علم میں ہے، اسی کے مطابق وہ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ سورہ یوسف آگے انشاءاللہ زندگی رہی تو ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.